تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ اسی کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے کہتی ہے، لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس طالع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء۔ لوگوں، تمہارا بھی سورج ہے، میرا بھی سورج ہے۔ تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے۔ تم اپنے سورج کے قریب جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اور اس نبی والے سورج کے آفتاب و ماہتاب کے پاس آؤ گے تو جلو گے نہیں، جلا بخشا جائے گا۔ اس سورج کے قریب جاؤ گے تو تمہیں گرمی حرارت محسوس ہوگی، اور اس سورج کے قریب آؤ گے تو تمہیں برودت اور ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ جب نبی علیہ السلام نے دیکھ لی حضرت عمر کو توریت کتاب پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا، عمر یاد رکھنا، لو کان موسیٰ حی ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے نا اور وہ میری اتباع نہ کرے تو اس کی بھی نجات نہیں۔ قرآن پاک کی جو آیت خطبے میں تلاوت ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والوں سے، اہل ایمان سے، اہل قرآن سے، اہل اسلام سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، جنہوں نے اللہ کی وحدانیت اور سمدانیت کا اقرار اور اعتراف کیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدہ لا شریک کی گواہی دی، اور خاتم الانبیاء والمرسلین والمعصومین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، رسالت اور پیغمبری کی گواہی دی، ان کو ایمان والا کہا جاتا ہے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ مشرکوں سے کہتے ہیں، یا ایھا الذین اشرکوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مشرکوں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یا ایھا الذین نافقوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے منافقوں دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، دو راستہ چھوڑو ایک راستہ حق کا راستہ اپناؤ اور پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ منافقوں سے کہتے ہیں، مشرکوں سے کہتے ہیں، کافروں سے کہتے ہیں، لیکن سوچنے کی بات، غور و فکر کی بات اور غور طلب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اگر تم نے اجمالاً ایمان لایا تھا، اب تفصیلاً ایمان لاؤ۔ اگر تم نے باطن سے ایمان لایا تھا، اب ظاہراً ایمان لاؤ۔ اگر تمہارے دل نے گواہی دیا تھا تو اب ظاہر میں اوپر کے اعضائے جوارح سے بھی اسلام کا اظہار کرو۔ اگر تمہارے قلب اور دل نے ایمان کی دولت کو مانا تھا، قبول کیا تھا، اعتراف کیا تھا، اقرار کیا تھا، فرمایا اب اس اسلام کا اظہار اپنے اعضائے جوارح سے کرو۔ تم نے دل سے اسلام کو سچا مانا ہے، پھر اس کا اظہار بھی عملاً اپنے جسموں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ احکام شریعت کے احکام، نظام حیات کا جو قرآن و سنت سے
جس کا ثبوت ہو، چاہے وہ عقائد ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاقیات سے ہو، معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق سیاست سے ہو، حکومت سے ہو، صنعت سے ہو، زراعت سے ہو، تجارت سے ہو، کوئی بھی شعبہ ہو، فرمایا جو قرآن و سنت سے اس کا ثبوت ہو اور قرآن و سنت جو چیز سمجھا رہا ہو اس کو قبول کرنا، اور قبول کے بعد اپنے جسم میں، اپنی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، دو راستہ چھوڑ دو، ایک راستہ اپناؤ، اسلام کا سچا راستہ، ایک رحمان کا راستہ، ایک شیطان کا راستہ، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ اسی کو اللہ آگے کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے پیروکار مت بنو، شیطان کی اتباع مت کرو، شیطان کے راستے پہ مت چلو، شیطان کی راہ پر گامزن مت ہو، وَلَا تَتَّبِعُوا، اتباع مت کرو، خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے کھینچے ہوئے لکیر پر تم اپنے آپ کو مت چلاؤ۔ ایک رحمان کا راستہ اور ایک شیطان کا راستہ۔ رحمان کا راستہ یہ کامیاب والا راستہ ہے، واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ سلامتی کے گھر کی طرف تمہیں بلا رہا ہے۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اللہ تمہیں جنت کی طرف، مغفرت کی طرف، رضوان کی طرف، بخشش کی طرف، معافی کی طرف بلا رہا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ معافی کی طرف بلا رہا ہے، مغفرت کی طرف بلا رہا ہے، بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ وہی اصل کامیاب والا راستہ ہے، وہی اصل نجات دہندہ راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ فرمائے وہ نجات دہندہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ لے کر آئے گا، کوئی اور مذہب لے کر آئے گا، کوئی اور ملت لے کر آئے گا، کوئی اور طریقہ اور منہج لے کر آئے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کہہ رہے ہیں ہرگز اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس کے پاس دین اسلام کی رمق ہوگی، جس کے پاس دین اسلام کی چمک ہوگی، جس کے پاس دین اسلام کی دھمک ہوگی، فرمائے وہی قابل قبول ہوگا۔ دین اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب، ملت اللہ کے ہاں کارگر اور قبول نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت فرما رہے ہیں، انتہائی خٹن حالات ہیں۔ جب مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو کتابوں میں لکھا ہے قد اضاءت المدینہ، نبی علیہ السلام کے مبارک قدم لگنے سے مدینہ منورہ روشن ہو گیا، اسی لیے اس کو مدینہ منورہ کہا جاتا ہے، منورہ روشنی والا۔ نبی علیہ السلام کے مبارک قدم لگے، پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مدینہ منورہ بن گیا۔ یثرب بیماری کی جگہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مدینہ یہ پاک شہر منورہ، فرمایا جو اس کے مٹی اپنے آنکھوں پہ لگا لے اللہ تعالیٰ اس کو شفا میں تبدیل کر دے۔ تو نبی علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اونٹنی پر سوار ہے، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نبی علیہ السلام مہمان بنے، بڑی سعادت ہے، بڑی برکت ہے، بڑی عظمت ہے، لوگ چاہ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، یہ اونٹنی جس کے گھر کی دہلیز کے پاس جا کر بیٹھے گی تو یہ حکم الہی اور اذن الہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہوگا کہ یہیں پر قیام کرنا ہے۔ وہ اونٹنی چل پڑی، بٹھانے پر بیٹھتی نہیں۔ قبیلہ بنو نجار کے لوگ جو نبی علیہ السلام کے ننیال ہیں، ماموں لوگ، ان کے پاس سے گزرنے لگے، انہوں نے کہا ہم تو آپ کے ننیال ہیں، ماموں لوگ ہیں، آپ ہمارے ہاں قیام کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا، کہا کہ یہ اونٹنی جہاں جا کر رکے گی وہیں پر میں قیام کروں گا اور وہیں پر میں مہمان بنوں گا۔ بالآخر نبی علیہ السلام اور یہ اونٹنی جہاں پر ٹھہری
وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ مدینے کے بہت بڑے صحابی تھے، اور نبی علیہ السلام کا بہت زیادہ احترام ان کے دل و دماغ پہ تھا۔ صحابہ اسی وجہ سے بھی بہت زیادہ ان کا عزت احترام کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نشاندہی فرمائی، اور وہ اونٹنی انہی کے گھر کی دہلیز کے پاس جا کر رکی اور ٹھہری ہے، اور نبی علیہ السلام قیام وہیں پر فرمایا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ آتے گئے، ملتے جا رہے ہیں، یہود کے بڑے بڑے علماء جمع ہو گئے، اور جمع ہو کر انہوں نے میٹنگ کی اور کہا کہ یہ کون نبی آ گیا، اب تو ہمارے پاس کوئی آ ہی نہیں رہا، نذرانہ کوئی چڑھاوا کوئی نیاز ہمارے پاس لا ہی نہیں رہا، وہ سارے تو نبی کے پاس جا رہے ہیں، وہاں تو باقاعدہ مجلسیں لگ رہی ہے، وہاں لوگ نبی علیہ السلام کے دیدار کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں، یہ یہود میٹنگ کر رہے ہیں، اور میٹنگ کے دوران ان میں ایک بہت بڑے عالم یہود کے پڑھے لکھے عبداللہ بن سلام بھی تھے، ان کو نمائندہ بنایا گیا، مانیٹر بنایا کہ آپ جائیں اور ان سے جا کر سوالات کریں۔ تقریباً 100 کے قریب سوالات انہوں نے اپنے ذہن پہ لکھ لیا تھا۔ یہ توریت کے بہت بڑے عالم تھے اور حافظ تھے، انہوں نے سوچ لیا میں اس نبی سے سوالات کرنے جاؤں گا، اپنے ساتھ ایک وفد لے گیا۔ جو ہی نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے، نبی علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے، بیان ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی آپ کے ساتھ توڑے تو آپ جوڑو، کوئی آپ سے ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دو، کوئی آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس کے ساتھ احسان کرو۔ یہ جملہ نبی علیہ السلام کا جو ہی سنا، عبداللہ بن سلام خاموش ہو کر بیٹھ گئے اور نبی علیہ السلام کا دیدار کرنے لگے۔ بیان ختم ہوا، مجلسیں اٹھنے لگی، عبداللہ بن سلام قریب ہوئے اور نبی علیہ السلام سے فرمایا آقا میں بھی آپ کا غلام بننا چاہتا ہوں، یعنی کلمہ اسلام پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے کلمہ پڑھایا۔ ان کے وفد کے لوگوں نے دیکھا ہمارے اتنے بڑے عالم، ہماری توریت کے حافظ عالم ماہر، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو ابن یامین نے پڑھ لیا، اسد نے پڑھ لیا، دیگر اور جو بڑے بڑے ان کے ساتھ نمائندہ آئے تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ بعد میں ان سے پوچھا گیا آپ نے 100 کے قریب سوالات لائے تھے، آپ نے ایک بھی سوال نہیں کیا؟ کہا کہ نہیں، مجھے عجیب سا کیفیت طاری ہوئی، مجھے معلوم ہی نہیں مجھے کیا ہو گیا، اور میں نے ان کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے محبوب تیرے چہرے کی چمک اور دھمک کی، چاند اور سورج جس کو دیکھ کر شرما جائے۔ یہ چاند اور سورج بھی بڑے اتراتے تھے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے نہیں تھے، اور جب نبی علیہ السلام آئے آپ کا رخ انور اور چہرہ مصطفیٰ دیکھا تو چاند تو چاند، سورج بھی نبی علیہ السلام کے سامنے اس کی روشنی مان پڑ گئی۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا سراجا منیرا، آپ کو چمکتا دمکتا سورج بنایا۔ اسی کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی شان میں قصیدے پڑھتے ہوئے کہتی ہے لنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء فإن الشمس طالع بعد الفجر والشمس طالع بعد العشاء۔ لوگوں تمہارا بھی سورج ہے، میرا بھی سورج ہے، تمہارا سورج فجر کے بعد نکلتا ہے اور میرا سورج عشاء کے بعد بھی طلوع ہوتا ہے۔ تم اپنے سورج کے قریب جاؤ گے تو جل جاؤ گے، اور اس نبی والے سورج کے آفتاب و ماہتاب کے پاس آؤ گے تو جلو گے نہیں، جلا بخشا جائے گا۔ اس سورج کے قریب جاؤ گے تو تمہیں گرمی حرارت محسوس ہوگی، اور اس سورج کے قریب آؤ گے تو تمہیں برودت اور ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ یہ لنا شمس وللآفاق شمس۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے، انہوں نے چہرہ مصطفیٰ دیکھا، اسی وقت اسلام لے کر آ گئے۔ کہا کہ ھذا الوجہ لیس بوجہ کذاب، میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے، خدا کی قسم ایسا چہرہ والا جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ جانتے تھے۔ کئی صدیاں گزر گئی، 14 صدیوں کے بعد ایک بہت بڑے عالم
جن کو دنیا جانتی ہے، خاتم المحدثین، فقیہ العصر حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اسٹیشن میں تھے اور ملتان سے کہیں دور کا سفر تھا اور انتظار میں باہر کھڑے ہوئے تھے۔ ایک ہندو بھاگتا ہوا آیا، ٹکٹ کاسٹ کرنے والا، اور اس نے حضرت کے پاس جیسے ہی کھڑا ہوا ٹکٹ لینے کے لیے تو چہرہ دیکھا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ مولانا انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ حیران ہوئے اور کہا کہ تم نے کیا دیکھ لیا؟ کہا کہ بس مجھے کلمہ پڑھاؤ، یہ ٹکٹ نہیں، مجھے جنت کا ٹکٹ چاہیے۔ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے ان کو کلمہ پڑھایا۔ اس نے آگے ہندو نے کہا کہ جب اس نبی کا امتی اتنا حسین ہے تو وہ نبی کتنا حسین ہوگا، جس کے بارے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں ھذا الوجہ لیس الوجہ بکذاب، خدا کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ ہو نہیں سکتا۔ یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے بڑے عالم تھے۔ اب انہوں نے یہ بات سوچی کہ شریعت اسلامیہ میں اونٹ کا گوشت حرام نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے ہاں اور توریت پہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں اونٹ کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، وہ اونٹنی کا دودھ بھی نہیں پیتے۔ تو انہوں نے کہا پھر دونوں مذہب پر عمل ہو جائے گا، وہاں حرام ہے بچ جائیں گے، یہاں فرض نہیں ہے کھانا، تو بس ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک دن نبی علیہ السلام سے یہ بات کر دی کہ دونوں مذہب پر، دونوں کتابوں پر عمل ہو سکتا ہے، ہم اتنی طاقت رکھتے ہیں۔ بعض مزاج ہے، طبیعت ہے، بہت ساری سبزیاں ایسی ہیں جو آپ اور میں وہ نہیں کھاتے، بعض کریلا پسند کرتے، بعض نہیں کرتے، بعض فروٹ میں بھی ایسی چیزیں جو آپ کو پسند ہیں۔ اب ایک ہی گھر میں پیدا ہوئے بھائی بہن، لیکن وہ طبیعت اور مزاج ایسی ہے کہ وہ پھر وہ پھل ان کو مزاج میں نہیں ہے، طبیعت میں نہیں ہے، باقی بھائی بہن کھا رہے ہیں لیکن یہ نہیں کھا رہا کٹہل، اسی طریقے سے دیگر اور چیزیں۔ تو فرمائیں کہ یہ مزاج اور طبیعت تھی کہ اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، لیکن وہاں ایک شریعت پر عمل ہو رہا ہے۔ نبی علیہ السلام غصہ ہو گئے، کہا کہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک موقع پہ دیکھ لیا توریت کتاب پڑھ رہے ہیں، توریت کی کتاب۔ آج ہمارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اب پرسوں کسی نے 2-4 دن پہلے ایک نے کہا کہ ایک بڑے عالم ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ تعویذ وغیرہ پہننا وہ جائز نہیں ہے، شرک ہے۔ تو تعویذ وغیرہ، ہم نے کہا کون سے بڑے عالم ہیں؟ تو انہوں نے کہا ڈاکٹر ذاکر نائک۔ میں نے کہا ڈاکٹر تو آپ کہہ رہے ہیں، عالم تو نہیں کہہ رہے، آپ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ مولانا مفتی صاحب، مفتی ڈاکٹر ذاکر نائک، آپ یہ تو نہیں کہہ رہے، آپ تو کہہ رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تو وہ MBBS کا ڈاکٹر ہوگا، پیشاب ٹیسٹ کرنے کا ڈاکٹر ہوگا، کوئی اور ہوگا، یہ تو نہیں کہ وہ دین کا مسئلہ بیان کرنے کے لیے وہاں بیٹھا ہے۔ کہا ایک بہت بڑے پیمانے پہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتنے ہندوؤں کو وہ مسلمان کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں ہندوؤں کے دیش میں بیٹھ کے وہ ہندوؤں کو مسلمان کرے، وہاں اٹل بہاری واجپئی اور منموہن سنگھ وہ برداشت کرے گا؟ وہاں جو موزی ہے، نریندر مودی ہے، وہ یہ برداشت کرے گا ہمارے ہندوؤں کو مسلمان کرے؟ یہ بڑی سوچی سازش کے تحت یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم اس کو پتہ نہیں کس لیول میں سمجھتے ہیں۔ جس نے نبی علیہ السلام کی حیات کا انکار کیا، جس نے تراویح کا انکار کیا، جس نے 3 طلاق کو بدعت کہا کہ ایک ہی مجلس میں ایک ہی وقت پہ 3 طلاق نہیں ہے، پھر اس نے کہا کہ یہ جو نبی علیہ السلام قبر میں زندہ نہیں ہے، جس نے اور بھی بہت ساری باتیں اس نے کی ہے۔ بارکیف یہ ساری باتیں جو جمہور علماء اور فقہ حنفی سے ہٹ کر، شریعت اسلامیہ سے ہٹ کر، آپ لوگ کہتے ہیں بائبل بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ ہمیں تو قرآن کریم سمجھاؤ۔ قرآن کریم کی آیت صحیح نہیں پڑھ سکتا، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا، اس آیت کو میں نے خود سنا ہے، وہ غلط سلط پڑھ رہا تھا۔ اب عوام تو العوام کالانام، انہیں کیا معلوم ہے یہ قرآن کی آیت کیسے پڑھ رہا ہے؟ اب وہ ایک انگریز پڑھ رہا تھا والتین والزیتون کو، والتین والزیتون وٹھوری، اب اس کو کیا پتا تین ہے ٹھین ہے؟ تو ہم تو سمجھتے ہو بس وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ جیسے 2 عرب والے لڑ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے ایک دوسرے کو، انت حمار انت کلب انت عقرب۔ اب وہ دوسرا کوئی شخص جا رہا تھا جو غیر عرب تھا، اور اس نے کہا کہ یار ہمارے لیے بھی دعا کرو، ہمارے لیے بھی دعا۔ اب وہ ضروری نہیں کہ وہ عربی میں بات کر رہے ہیں تو وہ کوئی حدیث پڑھ رہے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہیں،
ٹھیک ہے آپ کا ایک عقیدت ہے عربیت کے ساتھ، لیکن وہ عربی میں گالی دے رہے ہیں ایک دوسرے کو، اور وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کرو۔ پھر اسی طریقے سے ایک جگہ میں لکھا ہوا تھا عربی میں البول فی ھذا المقام ممنوع، یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اب بعض وہیں زیادہ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں، اردو میں لکھا ہوتا تھا کوئی احترام نہیں کرتا تھا، کسی نے عربی میں لکھ دیا البول فی ھذا المقام ممنوع، کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے۔ اب جو بھی آتا دیکھتا عربی میں کچھ آیتیں کچھ حدیث کچھ لکھی ہے، اب وہ احترام کر رہا، وہاں پیشاب نہیں کر رہا، جبکہ عربی میں اس کا معنی یہی ہے کہ یہاں پیشاب کرنا منع ہے، وہ عربی الفاظ ہیں۔ تو ہم تو یہاں تک کھڑے ہیں، ہمیں تو عربیت یہاں تک آ رہی ہے، یہاں تک سمجھ، ہم کیا سمجھیں گے ڈاکٹر ذاکر نائک کیا کہہ رہا ہے، قرآن و حدیث سے ہٹ کے باتیں کر رہا ہے، اور وہ باتیں 10 بسکٹ کے اندر ایک زہریلا بسکٹ پکڑا دے گا آپ کو اور مجھے معلوم نہیں، 100 مٹھائی کے ڈبے کے اندر ایک مٹھائی ایسا ڈال دے گا جس میں زہر ہو، کس کو کیا پتہ۔ تو میرے شیخی و سندی اعظم مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ وہ جو بات کر کے گئے اظہر من الشمس ہے، اظہر من، سورج جس طرح طلوع ہوتا ہے اور اس کے طلوع ہونے میں اس کے روشنی بکھیرنے میں کوئی شک نہیں ہے، اسی طرح ان کے جملے میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ وہ جو بات کر کے گئے ہمیں وہ اب واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ ہم سمجھیں ڈاکٹر ذاکر نائک کہہ رہے ہیں کہ تعویذ پہننا وہ جائز نہیں ہے، گلے میں لٹکانا، اگر وہ شرکی ہے تو آپ نہیں پہننا، قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہے نہیں پہننا، اس کا معنی مفہوم مطلب واضح نہیں ہے تو نہیں ہے۔ جادو کے الفاظ اور آیات قرآن کو الٹا لکھا ہے اس پر، وہ نہیں پہننا، لیکن شریعت پہ باقاعدہ احادیث کی روشنی پہ تعویذ باقاعدہ جائز۔ ایک بچہ پڑھ نہیں سکتا، آپ نے اس کو لکھ کر دینا ہے فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، حفاظت کے لیے دعا۔ اب وہ 2 سال کا بچہ کیا پڑھے گا، تو آپ اس کو لکھ کر لپیٹ میں کسی تھیلی پہ اس کو باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حصار ایک لحاظ سے اس کی حفاظت کے لیے۔ تو اگر کوئی پڑھ نہیں سکتا تو اس کو اس طریقے سے دیا جاتا ہے جس کا معنی مفہوم معلوم ہو اور جو شرک سے پاک ہو اور باقاعدہ قرآن و حدیث کی روشنی پہ لکھا ہوا ہو۔ تو یہ بہت بڑے عالم سمجھ رہے ہیں، جبکہ نام پہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہے، مولوی اور عالم مفتی کچھ بھی لفظ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ السلام نے دیکھ لی حضرت عمر کو توریت کتاب پڑھ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمایا عمر یاد رکھنا لو کان موسیٰ حی ما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی زندہ ہو کر آ جائے نا اور وہ میری اتباع نہ کرے تو اس کی بھی نجات نہیں ہے۔ کہاں سو رہے ہو، نبی علیہ السلام نے منع فرما دیے، ایک ہی شریعت کا ڈنکا بجے گا، ایک ہی اسلام کا ڈنکا بجے گا، یہاں 2 رنگی نہیں ہیں، 2 رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح طور پہ نبی علیہ السلام نے پیغام دے دیے، شریعت کے اندر کوئی لچک نہیں ہے۔ شریعت کے اندر ایک عورت آ گئی جنہوں نے چوری کی اور ان کا نام فاطمہ تھا، اور انہوں نے مال کی پیشکش کی اور کہا کہ آئندہ چوری نہیں ہوگی، نبی علیہ السلام نے فرما دیا نہیں، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا، اللہ کی شریعت کے سامنے میں بھی اپنا سر نیچے جھکانے والا ہوں۔ یہ ایک بات سمجھانے کے لیے ان کو کہا۔ تو آپ دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم، اس وقت یہ آیت اتری، ایمان والو پورے کے پورے دین کے اندر داخل ہو جاؤ، ادھر ادھر لچک پیدا نہیں کرو کہ اس مذہب پر بھی عمل ہو، توریت پر بھی عمل ہو جائے، قرآن پر بھی عمل ہو جائے، ایسا نہیں۔ قرآن جامع گیر ہمہ گیر عالمگیر مذہب اور کتاب ہے، اس کے اندر سارے اصول ضوابط قوانین اور آئین موجود ہیں۔ کہیں بھی نبی علیہ السلام نے یہود کو برداشت نہیں کیا۔ 10 محرم کا روزہ ہے، نبی علیہ السلام نے رکھا ہے، فصام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، نبی علیہ السلام نے حکم بھی دیا ہے، صحابہ نے کہہ دیا اللہ کے رسول اس دن تو یہود بھی تعظیم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے ہم اگلے سال ایک دن بڑھا دیں گے، یا 11 ساتھ لگا دیں گے یا 9۔ اب آپ دیکھیں عبادات کے طریقے پہ بھی نبی علیہ السلام نے غیر مسلموں کو برداشت نہیں کیا، یہود کو تو کہیں بھی برداشت نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، بڑے اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتے ہیں، خوشحالی اور ایک لحاظ سے پیغام دیتے ہیں کہ بھائی آپس میں روشن خیال بن جاؤ،
روشن خیال، دست و بازو بن جاؤ، یہود کے ساتھ بھی تعلق استوار کرو، محبت دوستی والا، لین دین الگ چیز ہے، کاروبار الگ چیز ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن یہ اجازت کہ اس کو دوست بنانا، اس کو اپنا ہم نوا بنانا، یہ قرآن کریم کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، تم سے یہود و نصارہ کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک تم ان کے دین اور ملت کی طرف پلٹ کے نہ جاؤ۔ اس لیے اللہ نے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ کیا کر رہے ہیں یہود؟ آج دیکھ لیا، ایک جگہ ان کو دی گئی تھی رہائش کے لیے، آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں پنجہ گاڑا، پنجہ جمایا، آج وہاں پر وہ بمباریاں کر رہے ہیں 70 سال سے، اور مسلمانوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ یہاں پولیو کے نام پر میرے اور آپ کے بچوں کے جسموں کو بچانے کے لیے کس طرح عملہ لے کر گھومتے ہیں، اور امریکہ ہمارے بچوں کے کس طرح وہ ایک نگہداشت بنا ہوا ہے اور ہمارے بچوں کا کس طرح خیال رکھ رہا ہے، اسے یہ خیال نظر نہیں آ رہا۔ وہاں معصوم بچوں کی چیتھیاں اتھڑ گئی، وہاں معصوم بچوں کے جسموں کے لہو بہہ پڑے، وہاں ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، گوشت الگ ہو گئے، پاؤں ران الگ ہو گئے، ان بچوں کو وہ نہیں دیکھ رہا، وہاں پولیو مہم نہیں چلا سکتا، ان کی ہمدردی اس کے دل میں نہیں ہے۔ NGOs کہاں گئے؟ حقوق انسانیت کی بات کرنے والے، ایک بچوں پر کوئی ظلم ہو اس کو اتنا دکھاتا ہے کہ پورا ہفتہ اور مہینہ اس پر آنکھ بگولا ہو جاتا ہے، سیخ پا ہو جاتا ہے۔ اسلام اور اسلام کی تعلیمات، پیغامات اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے امن اور سلامتی کے پیغام کو کس طرح ظالمانہ اور وحشیانہ انداز میں یہ میڈیا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس کو آج یہ بیت المقدس نظر نہیں آ رہا۔ مسجد اقصی قبلہ اول مسلمانوں، سرزمین انبیاء، موسیٰ علیہ السلام نے خیمہ لگایا، داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان کو وصیت کرتے ہیں کہ اس کی تعمیر نے آپ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کو مزید تعمیر سے ہمکنار فرمایا۔ وہاں انبیاء کرام کی قبریں موجود ہیں، مقدس زیارات اور مقامات وہاں موجود ہے، یہاں تک فرمائیں کہ میدان حشر جس سرزمین پہ قائم ہوگا وہ فلسطین اور شام کا علاقہ کہلائے گا۔ آج وہاں پر کیا ہولی کھیلی جا رہی ہے؟ دنیا نے دیکھا، ادھر ادھر لوگ کہہ رہے ہیں ہم ساتھ دیں گے، ہم یہ کریں گے۔ جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا میں بلایا تھا اور بلانے کے بعد وہ کوفی لا یوفی، وفا نہیں کی، انہوں نے غداری کی ہے۔ حضرت حسین اور خاندان نبوت کو، آل رسول کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ لیا، دھوکہ دے کر 18,000 خطوط دے کر حضرت حسین کو میدان کربلا میں لا کر تنہا انہوں نے کھڑا کر کے کوفی سارے رفو چکر ہو گئے۔ اسی طرح حماس اور فلسطین اور بیت المقدس کے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو آگے کیا کہ تم حملے کی اسٹارٹ کرو، ابتدا کرو، ہم پیچھے ہیں، یہ ایران کہنے والا تھا۔ آج دنیا نے اس کا مکروہ چہرہ بھی دیکھ لیا کہ اس طرح کس طرح وہ پیچھے ہوا ہے، لیکن مسلمان کسی کی مدد کی آس میں نہیں ہے۔ ایک چھوٹا بچہ پیغام دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں خالد میزائل کی ضرورت نہیں ہے، ایٹم بم کی ضرورت نہیں ہے۔ 52 اور 57 اسلامی ملک کے سربراہان، فوج کے لیڈروں، تمہارے کوئی ہمیں طاقت کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ جبریل بھی آئے گا نا اور وہ بھی کہے گا کہ ہم تمہاری مدد کریں تو اس کو بھی ہم منع کریں گے، جس طرح ہمارے آبا و اجداد اور ہمارے پیغمبروں کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا جب نار نمرود میں گرایا جا رہا تھا، ابراہیم نے کہا تھا اے جبرائیل، پانی برسانے والے فرشتے، آنکھ بجھانے والے فرشتے، ہوا چلانے والے فرشتے، لا حاجت لنا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے اگر بھیجا ہے تو بتاؤ، اللہ اگر بھیجا ہے تو اللہ مجھے خود دیکھ رہا ہے اور اسی کی توحید کا ڈنکا بجاتے ہوئے نار نمرود میں کود رہا ہوں، وہ تم سے زیادہ دیکھ رہا ہے، تم سے زیادہ مدد کرنے والا ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بچہ کہہ رہا ہے ہمیں صرف اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی، دیر صحیح درست صحیح، اللہ کی مدد آئے گی اور آ رہی ہے۔ کفر دندناتے پھر رہا ہے، تو یہ یہود کسی بھی صورت میں ہمارے ساتھ راضی نہیں ہوں گے، ان کے ساتھ بھائی چارہ کسی صورت پہ نہیں ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے
علاقے میں بھی یہی اسرائیل آنے والا ہے. جس طرح آپ یہاں کا نقشہ دیکھیں اور بیت المقدس شام کا علاقہ اور بغداد کا علاقہ دیکھیں تو یہ کالونی اسی کا ایک عکس پیش کر رہا ہے. جس طرح وہاں اسرائیل بمباری کر رہا ہے یہاں یہ بلڈوزر لا کر بمباری کر رہے ہیں. جس طرح وہاں میزائل داغے جا رہے ہیں ہر مکانات پہ، یہاں پر گھروں کے اندر ناجائز اور ناانصافیوں پر مشتمل بل دے کر ایک لحاظ سے میزائل داغا جا رہا ہے. اب ایک شخص نے اپنا رپورٹ دکھایا، بل دکھایا کہ ایک میں 141 یونٹ جلے ہیں اور اس میں جو بل آیا وہ 4000 کے قریب، اور ایک میں 155 یونٹ ہے اور اس میں جو بل آیا ہے وہ 1800 روپے. ایک ہی علاقہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے. ایک میں یونٹ 155 ہے 1800 روپے، اور ایک پہ 141 یونٹ ہے وہ 4000 کے قریب ہے. یہ ناانصافیوں پر مننی ہے، یہ ظلم نہیں ہو رہا، یہ اسرائیلی نہیں ہے، یہ بربریت نہیں ہے، یہ سربریت نہیں ہے. تو ان کے لیے بھی دعا کریں. عدالتیں سب خاموش ہیں، جن کی لاٹھی ان کا بھینس کا ایک قانون ہے. یہاں میری اور آپ کی سنوائی نہیں ہے. ہم جتنی بھی عدالتوں کے دروازے کھٹکھڑا دیں ہماری سنوائی یہاں ہے ہی نہیں. الدنیا سجن المؤمن، یہ حدیث یاد رکھیں. وجنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. جس طرح قید کے اندر، جیل کے اندر اپنی مرضی کا زندگی نہیں گزار سکتا، فرمایا اسی طرح تم بھی یہاں پر آئے ہو اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے. وہ جب چاہے یہاں پر آ کر بلڈوزر مارے. اور ابھی عدالت سے قانون صحیح سے پاس بھی نہیں ہوا، پیمائش کرنے کے لیے پہنچ گئے اور کہا کہ ہم پیمائش اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دیکھیں خرچہ کیا آتا ہے. تمہارا کیا خرچہ آئے گا؟ تمہارا لگا کیا ہے؟ جنہوں نے 70 سال یہاں پہ اپنی نسل کھڑی کی ہے، جنہوں نے جان مال عزت آبرو لگا کر یہاں پر مکانات کی تعمیرات کی ہے، اصل خرچہ تو ان کا ہوا ہے. تمہارا خرچہ کیا ہے؟ تم آئے بھی خرچے سے گورنمنٹ کے، جاؤ گے بھی خرچے گورنمنٹ کے. بلڈوزر لاؤ گے ان کو بھی پیچھے سے ہمارے ٹیکس کے پیسے ان کو دیا جائے گا، ہمارے ٹیکس کے پیسے ان بلڈوزر کو دیا جائے گا، اور یہ توڑ پھوڑ کے لیے انہی کو سارا ہمارا ٹیکس دیا جا رہا ہے. تمہارا ہے کیا؟ خرچہ ہے کیا؟ بلا وجہ عوام کو تنگ نہ کرو. پھر وہی بات ہوگی جو مکران کے بادشاہ کے ساتھ ہوا تھا. ایک بوڑھی اماں کے ساتھ ظلم و ستم کا ایک ناروا سلوک ہوا. ان کو کسی عالم نے کہا بادشاہ نیک ہے، کسی فوج نے آپ کے ساتھ ایسا کر لیا ہے، لہٰذا ایسا کریں بادشاہ فلاں دن اس پل سے گزر ہوگا، آپ اس پل کے پاس جا کے بیٹھ جائیں، راستے میں اس بادشاہ کا قافلہ روک دینا. یہ بوڑھی ماں وہاں چلی گئی اور انتظار میں بادشاہ یہاں سے گزرے گا لاؤ لشکر کے ساتھ. اور وہیں بوڑھی اماں نے اس بادشاہ کا، مکران کے بادشاہ کا راستہ روکا اور کہا کہ اے بادشاہ بتا مجھے اس پل میں جواب دے گا یا اس پل میں جواب دے گا. ہم بھی ان سے یہی کہتے ہیں، یہاں جواب دو گے یا وہاں جواب دو گے؟ یہاں تو تم جواب ہی نہیں دو گے، لیکن انشاءاللہ وہاں پر جواب ہونا ہے. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ نے کہ جس نے ایک نیکی بھی کی وہاں دیکھے گا، ایک برائی بھی کی وہ وہاں پر دیکھے گا. یہ ظلم ہے، بربریت ہے، عوام کو ساتھ لے کر چلنا ہے. ہم یہاں کے خیر خواہ ہیں، یہاں سے محبت رکھنے والے ہیں اور یہاں کی معیشت کو پروان چڑھانے والے ہیں. خدا را ان کے ساتھ ناانصافیاں نہ ہو. لیکن اپنے ایسے خونخوار آستین کے سانپ ہیں جن کے باقاعدہ ایسے نام سنیں کہ مکانات ٹوٹے، انہوں نے باقاعدہ چیک کے وصول کیے، پیسے لیے. ایک دوست نے یہاں تک بتلایا کہ مجھے ڈی سی سے فون آیا، ڈی سی آفس سے، اور یہاں علاقے کے ہی کسی محترم نے فون کیا اور کہا کہ آؤ اپنا بھی ایک چیک لے جاؤ. کہا کس چیز کا؟ کہا وہ جو پلاٹ ٹوٹا ہے، مکانات ٹوٹے. کہا میرا تو مکان اس لائن پہ ہے ہی نہیں، میرا تو مکان گیا نہیں. کہا آ جاؤ زیادہ بات نہیں کرو اور اپنا چیک لے جاؤ. 90,000 کا چیک دیا جا رہا ہے. اب اس 90,000 کے لیے ہم نے ایک لحاظ سے اپنا اعمال کا بھی سودا کیا ہے، اور اتنے جو 1600 مکانات ہیں، ہر مکان کے ہر فرد کے ساتھ ایک غداری اور دھوکہ دہی کی ہے. لیکن یہاں نہیں تو اللہ کے یہاں ان لوگوں کو جواب دینا ہوگا. جن کا کچھ بھی نہیں انہوں نے چیک لے کر بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے، جن کا ہے وہ لیں، صرف 90,000 نہیں، ان سے 90 لاکھ لیں. 90,000 بھی کم ہے، 90,000 سے ہوگا کیا؟ پورے مکانات ہیں، 6 کروڑ روپے پر لگا کے لوگوں نے مکانات بنائے ہیں. تو یہ اسرائیلی ایک لحاظ سے بربریت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان کو اپنا دوست اور خیر خواہ مت بناؤ. ایمان والو تمہیں اللہ پیغام دے رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. دین اسلام اور شریعت کے اندر لچک نہیں ہے.
چاہے وہ عبادات کے طریقے ہوں وہاں بھی لچک نہیں ہے. داڑھی رکھنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، لیکن اس میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا مشرکوں کی مخالفت کرو. سکھوں کی طرح داڑھی مت رکھو، وہ لمبی لمبی داڑیاں رکھتے اور پھر گول کرتے، موتیاں لگاتے. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. اب آپ دیکھیں ایک عبادت کا طریقہ ہے، سنت والے اعمال ہے، لیکن اس داڑھی رکھنے پہ بھی پابندی یہ لگائی کہ مشرکوں کی مخالفت کرو، اور یہود و نصارہ اور عیسائی اور سکھ اور مشرکین کی طرح داڑھی مت رکھو. یہاں تک کہ نبی علیہ السلام نے پگڑی سے متعلق فرمایا. بعض ٹوپی نہیں پہنتے، پگڑی پہنتے، بعض پگڑی پہنتے اور اس کا شملہ باہر نہیں نکالتے. یہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو دستار ہے، پگڑی ہے، یہ عرب کا ایک سرتاج ہے، اور جس دن عرب والے پگڑی سے باہر آ جائیں گے ان کا قدر، ان کا احترام، ان کا وقار دنیا عالم کے دلوں سے نکل جائے گا. اب آپ دیکھیں وہ پگڑیوں سے باہر ایک بھی پگڑی والے وہاں نظر نہیں آئیں گے. اس لیے عرب والے جب پہلے دور تھا جب وہ ایک بات کرتے تھے تو پوری دنیا کا کفر لرزتا تھا، لیکن آج وہ 10 بات کر لے کیا ہوگا. فلسطین کے لیے کون سا اس نے آواز اٹھائی ہے؟ کسی نے کہا کہ وہ اسی لیے نہیں کر رہے ہیں ورنہ وہ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو ان پر وبال آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا ولیجدوا فیکم غلظہ. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ایمان والو ایسا بن جاؤ کہ تمہارا رعب اور دبدبہ کافروں کے دلوں میں ہو. ہمارے استاد تو یہاں تک کہا کرتے تھے اگر تمہارا ایمان اس قدر بھی نہیں ہے کہ تمہیں دیکھ کے کوئی باطل اور کافر ڈرے تو سمجھ لو اپنے ایمان کی خیر مناؤ. ایمان تو اس پائے پر ہو، اس بلندی پر ہو کہ تمہیں دیکھ کر کافر لرزہ برہمدام ہو جائے، کافر اپنا راستہ چھوڑ کر بھاگ جائے. اتنا ڈر رہے ہیں کہ اپنا گھر اور محل بچانے کے لیے بیت اللہ کی حفاظت نہ کرے. بیت اللہ کی حفاظت روز اول سے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے. فجعلہم کعصف معکول، جو بھی آئے گا کھایا ہوا بھوسا کی طرح اللہ تعالیٰ بنا کے اس کو پھینک دے گا. آج بھی وہ ابابیل پرندے حفاظت کے لیے وہاں پر ہر وقت ہمہ وقت شام کے وقت وہ آتے چکر لگا کے چلے جاتے. دنیا کفر کو پیغام ہے کہ تم ایٹمی میزائل یہاں پہ برساؤ گے، یاد رکھنا میزائل موڑ کے تمہارے اوپر ہم برسا دیں گے. وہ ابابیل پرندے جو 3 پتھر لے کر آتے تھے اور ابرہا کے لشکروں کو، ہاتھیوں کو ایک مارتا تو ایک کو لگ کے دوسرے کو بکر تیسرے کو، 3 ہاتھی اس ایک پتھر کے وار سے مرتا تھا. اب آپ سوچیں کہ وہ پتھر کیا چیز ہے اور اس کے اندر رفتار اور تیزی کس حساب سے اور دھار کس حساب سے. تو یہود و نصارہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین کے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. شریعت کے اندر لچک پیدا نہیں کرو. یہ نہیں کہ اب ویلنٹائن ڈے اور پتہ نہیں کیا کیا، مدر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ سارا ڈے منا رہے ہیں. پورے سال میں یہود و نصارہ کا تو یہ کلچر ہے، پورے سال میں ماں باپ کو ایک دن یاد رکھتے ہیں، فون کرتے ہیں، جاتے ہیں، تحفہ دیتے ہیں، ہدیہ دیتے ہیں. ہمارے یہاں نہیں، پورے سال میں ہر دن، ہر وقت، ہر آن. یہاں تک کہ حدیث میں فرمائیں کہ ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھ لو حج کے برابر ثواب، مقبول حج کے برابر. 4 لاکھ 8 لاکھ لگا کر آئیں گے، پتہ نہیں حج قبول ہے یا نہیں. ماں کو ایک نظر دیکھ لے حج کے برابر ثواب. فرمائے 2 دفعہ دیکھ لے 2 دفعہ حج کے برابر ثواب. 100 دفعہ دیکھ لے 100 دفعہ حج کے برابر ثواب ہے. ہمارے کو تو پیغمبر نے یہاں تک تعلیم دی ہے دین اسلام کے اندر. یہ مدر ڈے نہیں ہے، ٹیچر ڈے ایک ہی دن بنائیں گے پورے سال میں، بس استادوں کی قدر و قیمت یہ نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، انہوں نے فرمایا من علمنی حرفا فمن شاء بایعنی ومن شاء استعبدنی. جس نے مجھے ایک حرف سکھایا، چاہے وہ میتھ کا لفظ کیوں نہ ہو، یہ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے مبہم چھوڑ دیا، عموم چھوڑ دیا، ایک لفظ بھی اگر سکھایا، فرمایا چاہے وہ مجھے اپنا غلام بنا دے، چاہے وہ مجھے منڈیوں میں لے جا کر فروخت کر دے. ہمیں استادوں نے یہاں تک فرمایا تمہارا جو فرمایا کہ جس طرح میتھ والا استاد ہے اس کی عزت ایسی کرو جس طرح قرآن والے کی عزت کرتے ہو. تفریق نہ ہو. جس طرح قرآن والے کی عزت کرتے ہو اسی طرح میتھ کا سبجیکٹ پڑھانے والے کی عزت و احترام کرو. ہمیں یہاں تک درس دیا گیا ہے. تو یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ مدر ڈے، ٹیچر ڈے، یہ یہود و نصارہ کا کلچر ہے. مسلمانوں کو حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. باہر کے شادی بیاہ میں نکاح بھی ہوتا ہے، وہاں پر بھی ایک سوچ یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ اگر ہال پہ نکاح پڑھانے چلے گئے، اب وہاں ایک شخص کہنے لگا کہ یار پہلے ہی نکاح پڑھا دیا جاتا، یہاں اب ان کے لیے گانا بھی بند کروانا پڑے گا. تو ہم مولویوں کے لیے گانا نہیں ہے، وہ جو مسلمان ہیں اور جو اسلام کا کلمہ پڑھ چکا ہے اس سب کے لیے گانا حرام ہے.
اب وہ کہتے ہیں کہ شادی کی تقریب، نکاح کی تقریب پہلے ہو جائے، پھر اس کے بعد بس جتنا بھی اللہ گلا ہو اور جو گناہ ہو، جو گانے ہوں، کوئی سروکار نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو پورے کے پورے دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، لچک پیدا نہیں کرو، یہاں کچھ وہاں کچھ۔ مسجد کے اندر ہم پورا مسلمان ہیں، اور دکان میں جائے، تجارت پہ جائے، گھر بار میں جائے، وہاں اسلام سے ہم باہر ہو جاتے ہیں۔ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ پھر اسی طریقے سے میت ہے، بس اس کو غسل دے دیا، آرام آخری آرام گاہ تک پہنچا دیا سنت کے مطابق، بس کافی ہے۔ اس دن کھانا وانا ہو گیا تو الگ چیز ہے، لیکن باقاعدہ اس کا تیجا کرنا جو شریعت پہ اصولی مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، نبی علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا جعفر کے گھر میں صدمہ آیا ہے، ان کو کھلاؤ، ان سے کھاؤ کا لفظ نہیں ہے۔ طعیمہ یطعم اس کا معنی کھانا، اور اطعم یطعم اطعام عربی میں اس کا معنی کھلانا۔ کھانا اور کھلانا دونوں میں فرق ہے۔ تو یہاں یہ جملہ نہیں سمجھا جاتا ہے، تیجا کرایا جاتا ہے، تیسرے دن انتظار ہوتا ہے، میت کے گھر میں پھر کھانا چلتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس کے گھر میں جہاں میت ہوئی ہے اور جہاں ایک صدمہ کا پہاڑ ٹوٹا ہے، محلے والے، پڑوسی والے، رشتہ دار مل کر ان کے لیے کھانے کا انتظام کریں، اور جو دور دراز سے آئے ہیں جن کے لیے واپس جانا وقت پر مشکل ہے اور کھانے کا بھی وقت ہے، ان کے لیے کھانے کا راستہ چھوڑ دیا جائے، وہ کھا لیں۔ لیکن 3 دن کا خاص کرنا، بعض لوگوں نے مولانا طارق جمیل صاحب پر بات کی کہ انہوں نے تیجا کی ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جب ہم نے اندازہ لگایا تاریخ کا حساب ہوا تو 4 یا 5واں دن پڑ رہا ہے، اور وہ کوئی تیجا نہیں ہے۔ ان پر ایک صدمہ آیا ہے، بیٹا دنیا سے جا چکا ہے، اور یہ خودکشی بھی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایسی بیماری سے پناہ مانگی، اور پناہ مانگنے امت کو تعلیم بھی دی ہے۔ اب آپ دیکھیں، ایک کو زخم ہو جائے، دانہ پھوڑا نکل جائے، اس کو خارج کرتے ہوئے کتنا مزہ آتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ آپ روک لو، غصہ ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ تو اسی طریقے سے ان کو ایسی بیماری تھی شروع سے، اور وہ ان کو ڈاکٹر نے منع کیا تھا اکیلا ان کو رہنے نہیں دینا، کسی جگہ میں اکیلا نہ رہے۔ بار کے وہ ان کے ساتھ ایک معاملہ ہوا، اور اللہ بخوبی جانتا ہے، حدیث میں یہاں تک فرمایا ایسا شخص بھی مرفوع القلم ہے۔ مرفوع ایک بچہ ہے، گناہ ہو جائے بچہ ہے، اس کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے کہ فرشتہ لے کر بیٹھا ہے اس کے گناہ لکھ رہا ہے۔ پھر کوئی بھول سے کھا لیا، روزہ رکھ کر بھول کر کھا گیا، پی گیا، اس کا بھی روزہ نہیں۔ ایک ہے جان خطا کر کے کھا، مثلا وضو کر رہا ہے اور وضو کے دوران اس کو یاد ہے میرا روزہ ہے، اب وہ کلی کرتے کرتے اچانک غلطی سے حلق کے اندر پانی چلا، یہ غلطی ہے، بھول نہیں ہے۔ غلطی پہ روزہ ٹوٹ جائے گا، بھول پر روزہ نہیں۔ ایک پتہ ہی نہیں ہے، پہلا دن ہے روزہ رمضان کا، اب وہ جس طرح پیچھے روٹنگ پہ وہ کھانا کھا رہا تھا دوپہر میں کے ٹائم پہ، اب وہ پہلا دن تھا، اس کو معلوم نہیں، وہ کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ اب یہ بھول ہے، بھول پر روزہ نہیں ٹوٹتا کھانے پینے سے۔ تو یہاں بھول اور خطا، یہ 2 مسئلے کو الگ الگ سمجھنا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا شخص بھی مرفوع القلم ہے، اس پر کوئی مواخذہ اور پکڑ نہیں ہوگا۔ تو ان پر اتنی باتیں کی جا رہی ہیں، ایک لحاظ سے صدمہ ہے، اور صدمے پر مسلمانوں کا ساتھ دینا ہے، اپنی ویڈیوز بنانے کے لیے اور اپنی باتیں وابلہ کرنے کے لیے اور ٹرین پہ باتیں چلانے کے لیے ان پر بات کی جا رہی ہے۔ اگر وہ تیجا بھی ہے تو ان کی وجہ سے فقہ حنفی پر اور شریعت کے ایک مسئلے پر کہاں لچک آئے گی۔ اگر وہ بالفرض کرتے بھی ہیں تیجا، تو کیا وہ تیجا کرنا حلال ہو جائے گا؟ تحفۃ الہند کے اندر مولانا عبید اللہ جو پہلے ہندو تھے، ہندو مذہب سے ان کا تعلق تھا، انہوں نے کتاب لکھی ہے تحفۃ الہند، اور ان کے باقاعدہ تفصیل کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ہندو جو ہے وہ تیسرے دن اپنے پنڈت کو بلاتے ہیں، اور تیسرے دن کو سرداہ کہتے ہیں، اور اس دن وہ باقاعدہ کھانے بنے ہوئے چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں اور اس پہ کچھ پڑھواتے ہیں، وہ کھانا لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ کلچر ہے، تیسرے دن وہ باقاعدہ مخصوص کھانے لاتے ہیں تشتری کے اندر، اور اس کے چادر چلاتے ہیں اور کچھ پڑھتے ہیں، پھر قاری صاحب وہ وہاں سے وہ کھانا لے جاتے ہیں۔ یہ ایک لحاظ سے ہندوانہ رسم ہے، دین اسلام کے اندر اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمارا اپنا کلچر ہے، تہذیب ہے، تمدن ہے، تعلیم ہے، تہذیب ہے۔ ہمیں نبی علیہ السلام نے وہ دین دیا ہے جو پورے دین پر غالب ہے، ہمیں کسی اور مذہب کی طرف پلٹنے کی ضرورت نہیں، ہماری اپنی شناخت ہونی چاہیے۔ ہم چل رہے ہیں، ہمارے کو دیکھ کر پتہ چلے اسلام والا آ چکا ہے، ہم بیٹھ رہے ہیں، ہمارے وضاقتہ سے پتہ چلے، ہماری تہذیب سے، تربیت سے، تعلیم سے، ہمارے شناختی کارڈ سے نہیں، ہمارے پاسپورٹ کے اس خانے پہ جس پہ مذہب کا نام اسلام لکھا ہوا ہے وہاں کھنگالنے سے نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا سر تاپا بتا رہا ہو، ہمارا وجود بتا رہا ہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔
غیر مسلموں میں باقاعدہ پتہ نہیں چلتا تو وہاں باقاعدہ اعلیٰ تناسل کو، ذکر کو دیکھا جاتا ہے، اس کی مردانگی کو دیکھا جائے گا، اگر ختنہ ہے تو پھر اس کو مسلمان کی فہرست میں داخل کر کے مسلمانوں کے ساتھ اس کا رویہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز نہ ہو ہمارے وضاحت بتا رہا ہو کہ ہم لوگ مسلمان ہیں۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور کوشش ہو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہو اور یہاں کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بھی دعا ہو۔ جس طرح وہاں اسرائیل بربریت کر رہا ہے، یہاں کے اسرائیل ہم نوا یہ لوگ بربریت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ بس امن اور سلامتی اللہ تعالیٰ سے مانگے۔ آخری بات جو مسجد کے حوالے سے، جو چندے کے حوالے سے بات چل رہی تھی، کیونکہ ہم اپنے گھر کے لیے تو نہیں مانگ رہے جس میں ہمیں شرم آئے، ہم 1000 بار مانگیں گے اور انشاءاللہ مانگتے رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، جہادی مہم یا کوئی بھی نیک کام ہو، نبی علیہ السلام چندے کی اپیل کیا کرتے تھے۔ تو الحمدللہ مسجد کی توسیع کا بھی کام جو ذہنی سوار ہے کہ مسجد کو اثر نو اس کی تعمیر ہو اور بہترین انداز میں ہم اپنے گھر کو سوچتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین رنگ و روغن ہو۔ اللہ تعالیٰ کا یہ گھر بھی ہر اعتبار سے ظلم اور بربریت کا شکار ہے، ایک طرف سے توڑ پھوڑ، دوسری طرف سے ہم بڑھا نہیں سکتے، تو اس کی وسعت کا کام بھی انشاءاللہ جلد پکڑنا ہے۔ بار کے جو حضرات پانی لے کر جاتے ہیں مسجد میں، وہ تو فقہ حنفی کی روشنی پہ میں نے مسئلہ واضح طور پہ بتا دی ہے چند دن قبل، لیکن جو لے جاتے ہیں کوشش کریں مسجد کے ڈبے میں یا انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں، بل کے صورت میں یا کسی اور نیکی اور صدقات کی صورت میں مدد کرنے کی کوشش ہو۔ الحمدللہ میں بڑے وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، یہاں ایسے ایسے نوجوان ہیں جو یہاں تک ہمیں کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں، فجر کی نماز میں اس دن ایک ساتھی کہنے لگا ہم UPS لگانے کو تیار ہیں، لیکن ہم نے کہا جنریٹر چل رہا ہے، اگر آپ اسی میں پیٹرول کے مد میں نیکی لگا لیں تو وہ بھی آپ کا فائدہ مند اور کارگر اور ثواب اور نیکی اجر شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے کسی نے AC تک کا کہا ہے، لیکن ہم نے کہا مسجد کی توسیع اور بنیاد سے کام ہو جائے، انشاءاللہ پھر آپ کا یہ کار خیر اور نیکی حصہ شامل کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔